نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، اس میں ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، الذین، متقی لوگ وہ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یعنی بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا، رزقناہم، رزق میں سے، مال و دولت میں سے، ينفقون، اس سے خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل، اور اس پر بھی جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی یہ دوسری صورت ہے۔ اس میں چونکہ ایک جگہ بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یعنی ذکر و تلاوت سے اسے آباد رکھا کرو، ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، جیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں، قبرستان خالی ہوتے ہیں۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع السنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دو روشن چیزوں کو پڑھو، یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل، یا جیسے پرندوں کی دو جماعتیں صف باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے لیے زوردار سفارش کریں گی۔ میں کہ سورۃ بقرہ کو پڑھو، اس کا پڑھنا، اور اس کو پڑھو اور اس سے برکت حاصل کرو۔ اس کا پڑھنا برکت حاصل کرنا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور اہل باطل کے بس کی بات نہیں۔ اس بات کا مطلب یہ، اہل باطل کے بس کی بات نہیں کا مطلب کہ وہ اہل باطل اسے حفظ نہیں کر سکتے، یعنی جادوگر لوگ اسے حفظ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کے پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کر سکتا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے۔ اور اوپر کی روایت ابو امامہ، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں نقل کیا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی بلند حصہ۔ قرآن پاک کی کوہان یعنی اس کا بلند ترین حصہ سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیطان ضرور بھاگ جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو اپنی الجامع میں نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں نقل کیا ہے، اور ان دونوں کے حوالہ سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسے در منصور میں نقل کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کا جو اعتبار کیا گیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی سورت آیات کے اعتبار سے، حروف کے اور کلمات کے اعتبار سے ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کثیر تعداد میں احکام مذکور ہیں، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جہاد کا حکم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات شرح مشکات کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ حج اور سورۃ نور کو سیکھو، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے فرائض ہیں، احکامات ہیں، تو انہیں سیکھے گا تو اسے وہ مسائل بھی اس کے علم کے اندر آ جائیں گے، پھر اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ ہم نے شروع کی تھی، اس کا دوسرا درس۔ اس سورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کل 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 الف لام میم، نمبر 2 الف لام را، نمبر 3 الف لام میم صاد، نمبر 4 الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، طاسین، طاسیم میم، طہ، یاسین، صاد، قاف، نون۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان میں الف لام میم قرآن مقدس کے اندر 6 جگہ پر ہے، اور الف لام میم را 5 جگہ پر، اور حامیم 6 جگہ پر، اور طاسیم میم 2 جگہ پر۔ ان کے علاوہ جو باقی حروف مقطعات ہیں وہ ایک ایک جگہ پر ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہیں، اس لیے عموماً مفسرین اس کے سامنے اس کا ترجمہ نہیں لکھتے، بلکہ یہ لکھا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، یا اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کے معنی اور مراد اور مقصود اور مطلوب کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے ہمارے اکابر کا یہی مسلک ہے کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی اور مطلب کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ حضرات ان کے کچھ معنی بھی اپنے اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے بیان کیے ہیں، جیسے حضرت مجاہد کا قول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کے اندر اور بھی بہت سی باریک توجیحات کی ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف التفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جمہور کے مسلک کا لحاظ کرتے ہوئے ان حروف کے معنی مطلب کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ جو حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے معنی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اسی پر اعتماد کریں گے۔ لیکن یہ حروف آئے کیوں ہیں، اس کی بھی وجوہات بیان کی ہیں کہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے بلند معیار پہ اور اپنے آپ کو دنیا کا فصیح اور بلیغ انسان سمجھتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ یہ کلمات بیان کرنے کے بعد ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وہی کلمات ہیں جو تم روز مرہ اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہو۔ جب تم ماہرین ہو کر اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے، تو ایک امی جس نے کسی سے کچھ پڑھا بھی نہیں، اس کے بارے میں تمہارا یہ کہنا کہ یہ خود بناتا ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اگر یہ کلام کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنانے سے کیوں عاجز رہ جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ان حروف کی بیان کی، جسے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں، ہمیں انہی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا جملہ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، مطلب کہ یہ کتاب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ نازل کی گئی ہے، اس کا وحی الہی ہونا اور رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، یہ ایک ایسی مسلم چیز ہے کہ جس کے اندر بھی عقل سلیم اور نظر صحیح ہوگی،
وہ اس کے اندر قطعاً جو ہے شک نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو شک ہے تو یہ اس کی کم عقلی، کج فہمی اور سوء فہمی کی وجہ سے ہے، اس کی شک کا اعتبار نہیں ہے۔ اور جو شخص فکر صحیح کے بعد بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے، تو حقیقت میں اسے شک نہیں ہے، بلکہ وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس بات پر آمادہ ہے اور حق اور حقیقت کو جان کر اور پہچان کر اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو جان کر اور پہچان کر اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہم نے پڑھی تھی۔ دوسری آیت کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، اس کتاب کو، اس قرآن کو ھدی للناس فرمایا، اور اس جگہ ھدی للمتقین فرمایا۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ قرآن کی دعوت عام ہے، ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے، دلائل پیش کیے ہیں، جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا، شرک و کفر میں نہیں رہنا، بلکہ اس سے بچنا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں لفظ اتقاء، جس سے متقی کا لفظ نکلتا ہے، اس کا معنی بچنے کا بھی ہے اور ڈرنے کا بھی کیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ لفظ تقوی اور اتقاء دونوں کا مادہ اور بنیاد ایک ہی ہے، شرک اور کفر سے بچنا، ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، اور مزید ترقی کرتے ہوئے پھر مشتبہات سے بچنا، اور اپنے باطن کو صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہی میں مشغول رکھنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا، یہ سب تقوی میں آتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم میں یہ جو بات ہم نے بتائی تھی کہ اس میں ہدایت پر ثابت رہنے کی دعا ہے، یہاں بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ متقین ہیں، قرآن مجید پڑھ کر سن کر ان کی صفت تقوی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون۔ اس کے بعد ان متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس سے اگلی آیت کے اندر۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے، حضور علیہ السلام نے جن باتوں کی خبر دی ہے، خواہ وہ گزشتہ زمانوں کے متعلق ہوں یا آئندہ زمانوں کے متعلق، ان سب کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آنا یہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب ہی اللہ کے ہاں معتبر ہے، وگرنہ قیامت کے دن میں تو سب حالات سامنے ہوں گے، نظر آئیں گے، لوگ دیکھ لیں گے اور مان بھی لیں گے، لیکن اس وقت کا دیکھنے کے بعد ماننا اور ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ متقی لوگوں کی دوسری صفت جو بیان فرمائی وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں لفظ یصلون نہیں فرمایا بلکہ یقیمون الصلاۃ فرمایا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اس کی سنن، مستحبات، سب کو خوب دھیان اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اقامت الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوہ والخشوع والاقبال علیہ فیہا، یعنی نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع سجدہ پورا پورا ادا کیا جائے، تلاوت بھی صحیح ہو، نماز میں خشوع بھی ہو، نماز پڑھتے وقت نماز کا دھیان بھی ہو۔ پھر متقین کی اگلی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقیوں کی صفت اقامت الصلاۃ بیان کی جو عبادت بدنیہ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے،
پھر مالی عبادت کا ذکر فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس میں مالی فرائض زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات واجبہ ہے، صدقہ فطر ہے، نفلی صدقات ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی متقی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان ہو۔ اللہ کے کسی ایک نبی یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، یہ اسی بات کا انکار ہے۔ وما انزل من قبلک، جو چیزیں آپ سے پہلے اتاری گئیں یہ عام حکم ہے، اس میں قرآن کریم سے پہلے تمام کتب، چھوٹے بڑے تمام صحیفے شامل ہیں اور ان پر ایمان لانا شامل ہے۔ بعض صحیفوں کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن بہت سے کتب اور صحائف وہ ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، ہمارے علم میں ہوں ہمارے علم میں نہ ہوں، ان سب پر ایمان لانا اور ماننا یہ بندے کا ذمہ فرض ہے۔ پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے تین اہم جز ہیں، نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہاں تینوں چیزوں کو بتا دیا ہے اور ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، ایک فریضہ بدنیہ ہے اور دوسرا فریضہ مالیہ ہے۔ ان صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا جن کی صفات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ ان کو اس بات کی سند دی گئی ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت میں داخل ہونے کی صورت میں حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔